बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी तारीख़ गवाह है कि ये ऐसी कौम थी जिसको खुदा ने ऊँटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये ऊँटनी दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटनी थी। इन्होंने इस ऊँटनी को क्यों कत्ल कर दिया और आसमां से वहशतनाक आवाज़ें क्यों बुलंद हुई, इस कौम का क्या अंजाम हुआ, आज हम आपको कुरान मजीद की आयत और रवायात से इस कहानी में रोशनी डालते हैं। कौम समूद के बारे में सब मालूमात देंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के असद दराज के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर मबूस रिसालत हुए। ये कौम समूद बिन आबिर बिन आदम बिन साम बिन नूह की औलाद से थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आद ऊला और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आद सानी कहते हैं। आद और समूद चचा ज़ात भाई थे। जिस वक्त आद ऊला पर अज़ाब नाजिल हुआ उस वक्त आद सानी यानी कौम समूद मुकाम हिज्र में मुकीम थी, जो हिजाज और बलाद शाम के दरमियान वाक़ है। जब कौम आद बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई तो उनकी सारी ज़मीन खाली हो गई, तो कौम समूद ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसे आबाद किया। कौम समूद के लोगों की उम्रें 600 साल और उससे भी ज़्यादा 1000 साल तक की थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में रिसालत होने के बाद से 120 साल तक उनमें तबलीग करते रहे, लेकिन उन्हें उस मकसद में कोई हासिल कामयाबी ना हुई और चंद अफराद के अलावा कोई ईमान ना लाया। कौम समूद बहुत ही सरकश थी। सालेह अलैहिस्सलाम जब उनकी सरकशी से आजिज़ आ गए तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे आजिज़ आ चुका हूँ और अब तबलीग का आखिरी फ़ैसला चाहता हूँ। तो कौम समूद ने कहा, अगर तुम अपनी तबलीग पर डटे हुए हो तो ईद के दिन हमारी ईदगाह आकर हमें कोई मुअज्ज़ज़ा दिखाकर अपनी नबूवत से मुतमईन किए जाओगे। बिलाहिर ईद के दिन सब जमा हो गए। इन लोगों के सरदार राह करने के बाद कहा, ए सालेह, अगर तुम इस बड़े पत्थर से जिसका नाम कायबा है ऐसी ऊँटनी पैदा कर दो जो सुर्ख रंग की हो और उसकी पेशानी स्याह हो, बदन पर बड़े बड़े बाल हों, 10 माह की काबिल हो और कम से कम 1 मील लंबी, और ये सब इसके बाद पैदा हुआ बच्चा दे और इसमें इतना दूध हो कि हम सब इससे सीर हो जाएं, और उससे जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल माँ जैसा हो, तब तुम हमारी तस्दीक के काबिल होगे और तुम पर हम ईमान लाएंगे, और अगर तुम हमारी ये शर्त पूरी ना कर सके तो हम तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ेंगे। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अच्छी तरह वादा करो कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऊँटनी पैदा हो गई तो ज़रूर ईमान लाओगे। अगरचे तुमने जो बात कही है हमारे लिए बहुत दुश्वार है, लेकिन हमारे खुदा के नज़दीक कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो अटल है। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा से ऊँटनी पैदा होने का दरख्वास्त की कि इस पहाड़ के बतन से ऊँटनी पैदा फरमा दे। अभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज ख़त्म ना ही हुए थे कि एक मर्तबा पहाड़ में थरथरी पैदा हुई और एक बहुत ही शिद्दत के साथ आवाज़ बरामद हुई और सब की आंखें खुली रह गई। उसके बाद पत्थर शगाफ्ता हुआ और ऊँटनी पहाड़ के बतन से बाहर निकल आई और फ़ौरन घास चरने लगी, और लोग जो अपनी आँखों से इस अजीबोगरीब वाक़े को देख रहे थे सख्त हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, ए सालेह, इस ऊँटनी के बतन में जो बच्चा है उसे अभी पैदा हो जाएगा। चनाचा उसी वक्त बच्चा पैदा हो गया। पैदा होते ही अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये देखकर उनका सरदार जो बिन उमर मोमिन हो गया, उसके साथ 70 में से 5 और लोग ईमान लाए। उसके बयान के मुताबिक इस मौज़े को देखने के बाद तकरीबन कौम ऊद और उमर बिन लबैद, अरबाब बिन समर और जनाब ने मुज़ाहमत की और कहा, ए कौम सूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो को तुमने देखा है ये एक जादू है जो सालेह ने किया है। इन लोगों के इस किस्म के बयानात थे और कौम समूद ईमान लाने से माजूर हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 120 गज थी।
اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے، جو وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی ہی پی جاتی، اسی لیے لوگوں کو زحمت ہوتی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال کی مدت گزر گئی، اور وہ عارفین کا کہنا ہے کہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تو ایک روایت کی بنا پر 20 کا مد انسانی گہرا تعلق یعنی انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بچ جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیا کرتی تھی، جسے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کی جاتی تھی، اور اگر کسی قسم کی کمپنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے، ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا، اور دوسرا وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ جو اس علاقے میں بہت پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرح متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے باوجود اس کو وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہیں فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور جو ہیں آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے شروع ہو گئے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غرم بن مقلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام کے بارے میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام خودار تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے حضرت خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو رابطہ وہاں کے بادشاہ غریزہ نامی عورت سے ہوا۔ یہ شخص خوددار وہاں آنے جانے لگا۔ اگر نذیرہ کے دن میں یہ اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ خوددار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدق تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ خوددار کی معشوقہ کا نام کتام اور مصدق کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو جاتے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ ایک رات اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کیا غرض ہے؟ تو مصدق ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ جب تک تم اس کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس خوددار اور مصدق آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم پانی بھی نہیں دے سکتے، اور دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ لیا اور ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ گئے جس طرف سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلا دی، پھر دوسرے پاؤں پر تلوار چلا دی، اور اس کی وجہ سے وہ منہ کے بل نیچے گر گئی۔ اس علاقے کے تمام لوگ اس پر پھٹ پڑے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے گوشت کو ساتھ لے گئے۔ تو ایک بچہ بھاگا بھاگا پہاڑ پر چڑھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے، بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ
ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ قرآن کی آیات میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ یوں تو لوگوں نے کہا، پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ پھر دوسرے دن تو حضرت صالح علیہ السلام نے علامت بتائی کہ پہلے دن تم سب لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، جب سب لوگوں کے چہرے زرد اور سرخ ہونے کے بعد سیاہ ہو گئے تو لوگ گھبرانے اور رونے پیٹنے لگے۔ تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہونے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے گئے اور شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے، وہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان سب لوگوں کے دلوں کو ٹکڑوں میں کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو آسمان نے گھیر لیا۔ اسی طرح سے یہ چیخ نہایت سخت اور سخت وحشتناک تھی اور اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے۔ اس طرح مرے اور نابود ہوئے، ان کے آثار ملے نہ، گویا کہ وہ اس طرح زمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے، اور ان کے آثار نہ ملے، گویا وہ اس طرح زمین میں جیسے رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان میں آگ برسی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو دوسروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔